اللہ نے قوم عاد کو کیسے تباہ کیا؟ ایک ایسی قوم جس نے خدا کی خدائی کو چیلنج کیا اور اپنی طاقت کے غرور میں خود کو فنا کے دہانے پر پہنچا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب وقت بھی اپنی پہلی سانسیں لے رہا تھا، جب صدیوں کے قدموں کی چاپ زمین کے سینے پر تازہ تھی، جب آسمان کی وسعتیں نئی نئی تھیں اور ستارے خاموشی سے کائنات کے رازوں کی حفاظت کر رہے تھے، تب دنیا ایک ایسی خاموش داستان تھی جسے صرف ہوائیں پڑھ سکتی تھیں۔ پہاڑ اپنی بلندیوں میں وقار کا تاج پہنے کھڑے تھے، سمندر اپنے سینے میں صدیوں کے بھید چھپائے سوئے تھے، اور صحرا کی ریت سورج کی کرنوں میں ایسے دمکتی تھی جیسے زمین نے سونے کی چادر اوڑھ لی ہو۔ وقت کا دریا بہتا تو ضرور تھا، مگر اس کی روانی میں ایک پراسرار ٹھہراؤ تھا، گویا وہ کسی عظیم واقعے کے انتظار میں ہو۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب انسان ابھی اپنی قوت کے نشے سے واقف ہو رہا تھا، جب تہذیبیں اپنے پہلے خواب بن رہی تھیں اور سلطنتیں اپنے غرور کے قلعے تعمیر کر رہی تھیں۔ زمین کے سینے پر کہیں قبیلے بستے، کہیں شہر آباد ہوتے اور کہیں ایسی قومیں جنم لیتی تھیں جن کا ذکر سن کر خود تاریخ چونک اٹھتی تھی۔ انہی زمانوں میں افق کے اس پار جہاں ریت کے سمندر بادلوں کو چھونے کی آرزو کرتے ہیں، ایک ایسی قوم آباد تھی جس کے قدموں کی دھمک سے زمین کانپتی تھی، جس کی آوازوں سے فضائیں لرزتی تھیں اور جس کے محلات کی بلندیوں کو دیکھ کر بادل بھی ٹھہر جاتے تھے۔ وہ لوگ اپنے کو طاقت کا تاجدار سمجھتے تھے، ان کے دلوں میں یقین تھا کہ زمین ان کی میراث ہے، زمانہ ان کا غلام ہے اور قدرت ان کے اشاروں کی پابند۔ ان کے شہر شان و شوکت کے آئینے تھے، ان کے بازاروں میں دولت بہتی تھی اور ان کے محلوں کے ستون ایسے بلند تھے جیسے آسمان کو سہارا دے رہے ہوں۔ ان کے بچوں کو بچپن سے طاقت پر فخر سکھایا جاتا، ان کے جوان اپنی قوت کے قصے سناتے اور ان کے بزرگ محفلوں میں بیٹھ کر کہتے، ہم جیسے نہ کبھی پیدا ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے۔ مگر کائنات کے قانون ہمیشہ خاموشی سے لکھے جاتے ہیں۔ آسمان جب فیصلہ کرتا ہے تو پہاڑوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور جب قدرت کسی قوم کو آئینہ دکھانا چاہے تو اس کی شان ہی اس کا امتحان بن جاتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو وقت کی کتاب کے سنہری مگر مٹتے ہوئے اوراق میں چھپا ہے۔ ریت کے سمندر آج بھی سرگوشی کرتے ہیں، ہوائیں آج بھی کسی کھوئی ہوئی آواز کا ماتم کرتی ہیں، اور صحرا کے سنسان ٹیلے آج بھی ایک سوال دہراتے ہیں، کون تھی وہ قوم جس نے پہاڑوں پر محل بنائے اور پھر خود انہی ریتوں کے نیچے دفن ہو گئی؟ ناظرین، صدیوں پرانی تاریخ کے دھندلے اوراق پلٹیں تو ایک نام بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے، قوم عاد۔ یہ وہ قوم تھی جس کا نسب قدیم انسانوں کی ابتدائی نسلوں سے جا ملتا تھا، اور روایتوں کے مطابق وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں بسنے والی طاقتور اقوام میں شمار ہوتی تھی۔ ان کی سرزمین احقاف کہلاتی تھی، جو یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا ایک وسیع ریگستانی خطہ تھا۔ یہ علاقہ بظاہر ریت کا سنسان سمندر تھا، مگر اسی ریت کے دامن میں ایک ایسی تہذیب پروان چڑھی جس نے اپنی طاقت، دولت اور فن تعمیر سے زمانے کو حیران کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ غیر معمولی جسامت اور طاقت کے مالک تھے۔ ان کے قد اتنے بلند اور جسم اتنے مضبوط بتائے جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پہاڑوں جیسے مضبوط، درختوں جیسے بلند اور آندھی جیسے تیز تھے۔ بچپن ہی سے ان کے بچوں کو طاقت کا مظاہرہ سکھایا جاتا، اور جوانی تک پہنچتے پہنچتے وہ ایسے کارنامے دکھاتے جن کے قصے دور دور تک پھیل جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شہرت صرف ان کے علاقے تک محدود نہ رہی، بلکہ آس پاس کی اقوام بھی ان کے روب اور دبدبے سے مروب رہتی تھی۔ قوم عاد کی عظمت کا سب سے بڑا نشان ان کا عظیم شہر تھا، جسے ارم ذات العماد کہا جاتا تھا۔ ستونوں والا شہر، یہ شہر میں اینٹ پتھر کی آبادی نہ تھا، بلکہ فن، دولت اور طاقت کا جیتا جاگتا مظہر تھا۔ اس کی تعمیرات ایسی شاندار تھیں کہ دیکھنے والا حیرت سے سانس روک لیتا۔ اونچے اونچے ستونوں پر قائم محلات بادلوں سے باتیں کرتے دکھائی دیتے، جیسے آسمان کو سہارا دینے کے لیے کھڑے ہوں۔ سڑکیں کشادہ اور ہموار تھیں جن پر رتھ اور گھوڑے دوڑتے تو زمین گونج اٹھتی۔ شہر میں سرسبز باغات تھے جہاں نہریں بہتی تھیں اور پانی شیشے کی طرح صاف دکھائی دیتا تھا۔ درختوں پر پھل جھکتے تھے اور ہوا میں خوشبو تیرتی رہتی تھی۔ رات کا منظر تو اور بھی دلکش ہوتا، جب سورج ڈوب جاتا تو شہر کے چراغ روشن ہوتے اور دور سے یوں محسوس ہوتا جیسے زمین پر ستاروں کا آسمان اتر آیا ہو۔ روشنیوں سے جگمگاتا وہ شہر واقعی ایسا لگتا تھا جیسے زمین کے ماتھے پر سجا ہوا کوئی سنہرا تاج ہو، شان، حسن اور طاقت کا تاج جسے دیکھ کر ہر آنے والا یہی سوچتا کہ شاید یہ عظمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب کسی قوم کو مسلسل طاقت، دولت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے تو اکثر اس کے دل میں شکر کے بجائے غرور جنم لینے لگتا ہے، اور یہی حال قوم عاد کا بھی ہوا۔ ان کی قوت کا شعلہ چار سو پھیل چکا تھا،
ان کے محلات بادلوں سے اونچے تھے، ان کے لشکر زمین کو ہلا دینے والے تھے، اور ان کی آوازوں میں ایسا تکبر تھا جو پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجتا محسوس ہوتا۔ وہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کون ہے جو ہماری برابری کر سکے؟ ان کے سردار اپنے تختوں پر بیٹھ کر لوگوں کو یقین دلاتے کہ ان کی قوم ہمیشہ قائم رہے گی۔ زمانہ بدل سکتا ہے مگر عاد کی عظمت کبھی نہیں بدلے گی۔ غرور کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی بچپن ہی سے طاقت کا نشہ پلاتے۔ کم سن بچے پتھر اٹھا کر ایک دوسرے کو دکھاتے اور بڑے خوش ہو کر کہتے، دیکھو یہ ہمارے آنے والے پہاڑ گرانے والے جوان ہیں۔ یوں ان کی نئی نسل کے دلوں میں عاجزی کے بجائے تکبر کی جڑیں لگا دی جاتی۔ ان کے سپاہیوں کی مشقیں بھی غرور کا مظہر تھیں۔ میدانوں میں وہ قطاریں بنا کر کھڑے ہوتے، اپنے بازو لہراتے اور بلند آواز میں اعلان کرتے کہ ہوا بھی ان کے اشاروں کی پابند ہے۔ بعض اوقات وہ وادی کے بیچ کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے اور ہنستے ہوئے کہتے، دیکھو ہوا ہمارے جسموں کے ساتھ چلتی ہے، یہ ہماری غلام ہے۔ ان کے بزرگ فخر سے قصے سناتے کہ ان کے آباء و اجداد ہوا کا رخ موڑ دیتے تھے، آندھیوں کو روک لیتے تھے اور بادلوں کو حکم دیتے تھے۔ یہ محض باتیں نہ تھیں بلکہ ان کے دلوں کا یقین بن چکی تھی۔ یہی یقین رفتہ رفتہ انہیں اس مقام پر لے آیا جہاں وہ خود کو قدرت سے بھی بالا تر سمجھنے لگے۔ ان کے قائد بھی اسی غرور کی تصویر تھے۔ وہ بتوں کو اپنا محافظ مانتے، پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکتے اور سمجھتے کہ یہی ان کی طاقت کا راز ہے۔ ان کے معبد سجے رہتے، ان کے سامنے نظریں چڑھائی جاتی اور وہ گمان کرتے کہ ان کے معبود انہیں ہر وقت آفت سے بچا لیں گے۔ ان کے دلوں میں یہ خیال گھر کر چکا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہیں، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ بعض لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، اگر کوئی طاقت ہے بھی تو وہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور عقل پر غالب آ چکا تھا، جب دولت نے دلوں کو اندھا کر دیا تھا اور جب طاقت نے انہیں اس دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مگر قدرت کے قوانین خاموشی سے اپنا فیصلہ لکھ رہے تھے اور وقت اپنی مٹھی میں وہ انجام چھپائے بیٹھا تھا جس کا انہیں ذرہ برابر بھی گمان نہ تھا۔ ناظرین، جب قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی اور غرور ان کے دلوں پر بادشاہ بن چکا تھا، اسی وقت رحمت الہی نے ان پر حجت پوری کرنے کے لیے انہی میں سے ایک برگزیدہ ہستی کو چن لیا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ نسب، کردار اور سچائی میں اپنی قوم کے درمیان پہلے ہی عزت اور دیانت کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شفقت تھی، لہجے میں نرمی تھی اور دل میں اپنی قوم کے لیے بے پناہ خیر خواہی۔ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کسی شور یا جبر سے نہیں بلکہ محبت بھرے الفاظ سے کیا۔ وہ کہتے، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمہیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور تمہاری زندگی کا مالک ہے۔ ان کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ غرور، بلکہ ایک باپ جیسی فکر تھی جو اپنی اولاد کو آنے والے خطرے سے بچانا چاہتا ہو۔ وہ بازاروں میں جاتے، محلوں کے دروازوں پر دستک دیتے، مجمعوں میں کھڑے ہو کر سمجھاتے اور تنہائی میں بھی لوگوں کو نصیحت کرتے۔ دن گزرتے، راتیں بدلتی رہیں، مگر ان کی نصیحت کا سلسلہ نہ رکا۔ وہ ہر بار یہی کہتے کہ طاقت، دولت اور شان ہمیشہ نہیں رہتی، اصل کامیابی اطاعت اور عاجزی میں ہے۔ مگر جس دل پر تکبر کی مہر لگ جائے وہاں نصیحت کے الفاظ اکثر بے اثر ہو جاتے ہیں۔ قوم عاد کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ ابتدا میں لوگ حیران ہوئے کہ ایک عام انسان انہیں نصیحت کر رہا ہے، پھر وہ ہنسنے لگے اور آخرکار مذاق اڑانے لگے۔ کچھ لوگ ان کی بات سنتے ہی راستہ بدل لیتے تاکہ کہیں دل پر اثر نہ ہو جائے۔ کچھ نوجوان پیچھے پیچھے چل کر آوازیں کستے اور کچھ لوگ کھل کر کہتے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام مگر صبر کے پیکر بنے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہدایت دلوں کے دروازے پر دستک دیتی ہے، زبردستی داخل نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ مخالفت ان کے سرداروں نے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر لوگ سچ قبول کر لیں تو ان کی جھوٹی برتری ختم ہو جائے گی۔ سردار اپنے تختوں پر بیٹھ کر قہقہے لگاتے اور کہتے، یہ شخص تو ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبود چھوڑ دیں اور ایک اندیکھے رب کو مان لیں۔ وہ عوام کو بھڑکاتے کہ ہود کی باتیں سننا کمزوری کی علامت ہے اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ اپنی طاقت کھو دے گا۔ کبھی وہ انہیں شاعر کہتے، کبھی جادوگر اور کبھی دیوانہ قرار دیتے۔ وہ طرح طرح کے بہانے تراشتے تاکہ سچ کو جھٹلانے کا جواز مل جائے۔ ان کے غرور کی انتہا یہ تھی کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر طنز کرتے اور کہتے، اگر واقعی کوئی عذاب ہے تو ہم پر نازل ہو کر دکھائے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی طاقت انہیں ہر مصیبت سے بچا لے گی، ان کے معبود انہیں ہر آفت سے روک لیں گے اور ان کے قلعے ہمیشہ قائم رہیں گے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ تاریخ کا سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان نصیحت پر ہنسنے لگتا ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں قوم عاد اپنی قسمت کے آخری باپ کے قریب پہنچ چکی تھی، مگر غرور کی دھن نے ان کی آنکھوں کو ایسا ڈھانپ لیا تھا کہ انہیں سامنے آتی تباہی بھی نظر نہ آتی تھی۔ ناظرین، جب کسی قوم پر عذاب کا وقت قریب آتا ہے تو قدرت پہلے اسے جھنجھوڑتی ہے تاکہ شاید وہ سنبھل جائے، شاید غرور کی نیند ٹوٹ جائے اور شاید دل حقیقت کو پہچان لے۔
قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک رات وادی کی خاموشی میں اچانک آسمان سے گہری گرج سنائی دی۔ نہ بادل تھے، نہ بجلی، نہ بارش، مگر فضا میں ایسی لرزش تھی جیسے آسمان کسی پوشیدہ راز کا اعلان کر رہا ہو۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور حیرت سے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ کچھ لمحوں کے لیے دلوں میں انجانا سا خوف اترا، مگر پھر غرور نے اسے دبا دیا۔ وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے، یہ تو معمولی آواز ہے، آسمان بھی شاید ہماری عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ اگلی رات زمین ہلکی سی کانپی، اتنی ہلکی کہ دیواریں نہ گریں، مگر جانور بے چین ہو گئے۔ گھوڑے ہنہنانے لگے، اونٹ بدکنے لگے، پرندے بے سبب اڑنے لگے۔ یہ فطرت کا اشارہ تھا، ایک خاموش تنبیہ، مگر انسان جب غرور میں اندھا ہو جائے تو نشانیاں بھی اسے نظر نہیں آتی۔ قوم عاد نے ان سب کو مذاق بنا لیا۔ وہ قہقہے لگاتے اور کہتے، اگر یہی عذاب ہے تو ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ پھر قدرت نے انہیں ایک ایسی آزمائش میں ڈالا جو آہستہ آہستہ ان کی طاقت کو کھوکھلا کرنے لگی۔ بارش رک گئی، بادل آسمان پر آتے مگر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ پہلا سال گزرا تو انہوں نے اسے معمولی بات سمجھا۔ وہ کہتے، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس ذخیرے ہیں، ہمیں کیا فکر۔ ان کے کنویں ابھی خشک نہ ہوئے تھے، باغات میں کچھ ہریالی باقی تھی، اس لیے انہوں نے اس تنبیہ کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ مگر جب دوسرا سال آیا تو زمین کی نمی ختم ہونے لگی، درختوں کے پتے زرد پڑنے لگے، نہریں سکڑ گئیں اور ہوا میں خشکی کی تپش بڑھ گئی۔ اب دلوں میں بے چینی نے جگہ بنانا شروع کی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے، دعائیں مانگتے، مگر ان کے بت خاموش کھڑے رہتے۔ طاقتور جسم کمزور ہونے لگے، ہنسی کی جگہ فکر نے لے لی اور محفلوں میں پہلی بار خاموشی چھانے لگی۔ پھر تیسرا سال آیا اور یہ سال ان کے غرور کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ زمین پتھر کی طرح سخت ہو چکی تھی، باغات جل چکے تھے، دریا سوکھ کر مٹی کے راستے بن گئے تھے، کنووں سے پانی کی آخری بوندیں بھی ختم ہو گئیں، پیاس نے زبانوں کو خشک کر دیا، جانور ایک ایک کر کے گرنے لگے اور شہر کی گلیوں میں وہ شور باقی نہ رہا جو کبھی ان کی شان ہوا کرتا تھا۔ اب نہ قہقہے تھے، نہ دعوے، نہ فخر کے نعرے، صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو دلوں کے اندر خوف کی طرح اترتی جاتی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں ضد باقی تھی۔ وہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ یہ سب کسی تنبیہ کا حصہ ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی، مگر ان کا غرور انہیں سچ دیکھنے نہیں دیتا تھا۔ یوں قدرت کی آخری مہلت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب پہنچ رہی تھی، اور وقت اپنی مٹھی میں وہ فیصلہ لیے کھڑا تھا جسے بدلنے کی طاقت اب کسی کے پاس نہ تھی۔ 3 سالہ قحط کی طویل آزمائش کے بعد ایک دن ایسا آیا جب آسمان کے افق پر اچانک ایک نیا منظر نمودار ہوا۔ سورج اپنی تپش کے ساتھ بلند تھا، زمین کی ریت تانبے کی طرح دہک رہی تھی اور پیاس سے نڈھال لوگ سائے تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ اسی لمحے دور افق پر 3 بادل نمودار ہوئے۔ یہ منظر غیر معمولی تھا کیونکہ برسوں سے آسمان صاف اور بے ابر رہا تھا۔ لوگوں نے چونک کر اوپر دیکھا، 3 الگ الگ بادل تھے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ وہ خاموشی سے آسمان پر معلق تھے جیسے کسی راز کے نگہبان ہو۔ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ گھروں سے نکل آئے، گلیوں اور میدانوں میں جمع ہونے لگے اور سب کی نظریں آسمان پر جم گئیں۔ ان کے خشک ہونٹوں پر امید کی ہلکی سی جنبش آئی کیونکہ برسوں بعد بادلوں کا نظر آنا ان کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اسی لمحے فضا میں ایک پرجلال آواز گونجی، ایک ایسی صدا جو دلوں کو لرزا دے مگر کانوں کو صاف سنائی دے۔ اعلان ہوا کہ اے قوم عاد، تمہارے سامنے 3 بادل ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ یہ سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر بادلوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ سرخ بادل آگ جیسا دکھائی دیتا تھا، سفید بادل دھند کی طرح خاموش تھا اور سیاہ بادل گہرا اور بھاری نظر آتا تھا۔ سردار آگے بڑھے، انہوں نے اپنے تجربے اور گمان کے مطابق فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ کہنے لگے، سیاہ بادل ہی بارش لاتا ہے، یہی رحمت کا نشان ہے، یہی ہمیں پانی دے گا اور ہماری زندگی کو لوٹا دے گا۔ مجمع نے ان کی بات سنی تو سب نے یک زبان ہو کر اسی انتخاب پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، چہروں پر امید کی روشنی جھلکنے لگی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کی مصیبت ختم ہونے والی ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جو چیز انہیں رحمت دکھائی دے رہی ہے وہ دراصل آزمائش کا آخری پردہ ہے۔ سیاہ بادل آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، اس کا سایہ
زمین پر گہرا ہوتا گیا اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اترنے لگی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، بچے تالیاں بجانے لگے اور بزرگ مسکرا کر کہنے لگے، دیکھو ہمارے معبود ہم پر مہربان ہو گئے، بارش آنے والی ہے۔ ان کے چہروں پر اطمینان تھا، آنکھوں میں امید تھی اور دلوں میں یقین کہ اب زندگی پھر لوٹ آئے گی۔ مگر قدرت کے فیصلے خاموشی سے اپنا راستہ بناتے ہیں۔ وہ بادل جسے انہوں نے رحمت سمجھ کر چنا تھا، دراصل اپنے دامن میں وہ راز چھپائے ہوئے تھا جو ان کی تاریخ کا آخری باب لکھنے والا تھا۔ آسمان کی وسعتوں میں وہ سیاہ سایہ بڑھتا جا رہا تھا اور زمین پر کھڑے لوگ بے خبر تھے کہ وہ جس خوشی کا جشن منا رہے ہیں وہ دراصل آنے والے طوفان کی تمہید ہے۔ جب قوم عاد نے سیاہ بادل کو رحمت سمجھ کر خوشی منانا شروع کیا، تب قدرت نے اپنا فیصلہ عملی شکل میں ظاہر کیا۔ ایک دم سے ہوا میں عجیب سی شدت آ گئی، تیز آندھی کے جھونکے بادلوں کے سائے کے ساتھ زمین پر اترنے لگے۔ ابتدا میں ہوا کی آواز تھی، پھر ریت کے طوفانی لہریں گلیوں اور راستوں پر دوڑنے لگیں۔ لوگ گھبرا گئے، گھوڑے اور اونٹ بے چین ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، پرندے بے سبب اڑنے لگے، مگر غرور کی روشنی نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ یہ عذاب ہے یا کوئی کھیل۔ پھر طوفان نے شدت پکڑی، پہاڑوں کے ستون جیسے کانپنے لگے، محلات کے دروازے اکھڑنے لگے اور ستونوں والے محل ایک ایک کر کے زمین بوس ہونے لگے۔ ہوا میں پتھر اور ریت کے بادل گھومنے لگے اور ہر جھونکا ایسے تھا جیسے زمین خود اپنی طاقت کے ساتھ کھل کر چیخ رہی ہو۔ درخت اکھڑ گئے، جانور ہوا میں اڑنے لگے اور شہر کی ہر گلی ایک وحشتناک منظر بن گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو پکڑ کر مدد کی امید کرتے، مگر ہاتھ چھوٹ جاتے، قدم پھسل جاتے اور زمین کا ہر حصہ ان کے غرور کو چھلنی کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ ہولناک منظر یہ تھا کہ انسان اپنی طاقت پر فخر کرتے کرتے خود ہوا میں اڑنے لگے اور شہر کے عظیم محل جیسے ریت میں دفن ہونے کے لیے زمین کی گود میں جا گرے۔ یہ تباہی 7 رات اور 8 دن تک جاری رہی۔ ہر لمحہ غرور کے تخت کو جڑ سے اکھاڑ رہا تھا۔ آسمان کانپ رہا تھا، زمین لرز رہی تھی اور ہر جگہ شور، دھول اور ریت کا طوفان تھا۔ شہر، باغات، درخت، جانور اور سب کچھ مٹی میں مل گیا اور وہ لوگ جو کبھی خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے اب بس ایک داستان کی صورت میں باقی رہ گئے۔ مگر جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت پر ایمان لے آئے تھے ان کے لیے اللہ نے نجات کا راستہ مقرر کیا۔ وہ الگ کر دیے گئے تاکہ عذاب کی تباہ کاری انہیں نہ چھو سکے۔ اللہ نے انہیں پہاڑ کے غار میں پناہ دی جہاں وہ محفوظ رہ سکے۔ پہاڑ کی چٹانوں کے درمیان ایک محفوظ ٹھکانہ تھا جہاں ہوا کے طوفان کی شدت ان تک نہ پہنچ سکی۔ وہاں حضرت ہود اور ایمان والے مومن دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ یہ نجات کا لمحہ نہ صرف ان کے لیے راحت اور سکون لایا بلکہ یہ ایک واضح پیغام بھی تھا کہ اللہ کے اطاعت اور ایمان ہی انسان کو تباہی کے طوفان سے بچا سکتے ہیں، جبکہ غرور اور تکبر صرف ہلاکت کا راستہ کھولتے ہیں۔ جب طوفان رکا اور 7 راتوں 8 دن کی تباہکاری ختم ہوئی تو وادی عاد میں غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ صحرا کی ریت پر اب نہ گھوڑوں کے قدموں کی چاپ تھی، نہ انسانوں کی ہنسی کی گونج، نہ بچوں کے کھیل کی صدائیں۔ ہر طرف صرف خاموشی، سنسانی اور مٹی کا سمندر پھیلا ہوا تھا۔ وہ شہر جو کبھی ستونوں کے بلندیوں سے آسمان کو چیرنے کے دعوے کرتا تھا اب ریت میں دفن ہو چکا تھا۔ محلات اور محل نما قلعے مٹی کے نیچے دب گئے، ستون ٹوٹ کر بکھر گئے اور ان کے ٹکڑے اب صرف ماضی کی یاد دلاتے تھے۔ باغات کے شجر سوکھ چکے، نہریں خشک ہو گئی تھیں، جانوروں کی باقیات ریت کے درمیان چھپی ہوئی تھیں اور ہر منظر ویرانی اور فنا کی داستان سناتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین نے خود ان کے غرور کو نگل لیا ہو اور جو کچھ باقی رہ گیا وہ بس ایک سناٹا تھا، ایک ایسا سناٹا جو کبھی بلند آوازوں اور فخر کے نعرے سن چکا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام جب اس ویرانی کے منظر کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب طاقت، دولت اور غرور کا انجام ہے اور یہی سبق وہ اپنی قوم کے لیے پیش کرنا چاہتے تھے جو سنبھلنے کے بجائے ہنسی میں مشغول رہی۔ انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ نصیحت کے باوجود یہ لوگ کیوں نہیں مانے، کیوں فخر کی دیواریں گرنے کے بعد بھی عاجزی کو اختیار نہیں کیا۔ حضرت ہود نے آہستہ آواز میں کہا، اے میرے رب، یہ لوگ جو غرور میں اپنی زندگی گزار گئے اب ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔
پھر وہ قوم کے لیے نصیحت آموز جملے دہرائے۔ غرور کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہے۔ طاقت اور دولت عارضی ہیں اور اللہ کی نافرمانی انسان کو فنا کی راہ پر لے جاتی ہے۔ یہ منظر اور حضرت ہود کا درد ایک واضح پیغام چھوڑ گیا۔ جب انسان اپنی طاقت، جسمانی قوت اور دولت پر نازاں ہو جائے، جب وہ عاجزی اور اطاعت کو نظر انداز کرے تو تباہی ناگزیر ہے۔ اللہ کی رحمت وہ راستہ ہے جو مومنوں کو بچاتا ہے، اور غرور وہ آگ ہے جو قوموں کو خاک و خون میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ویران صحرا، ٹوٹے ستون اور دفن شدہ شہر آج بھی ایک عبرت کی علامت ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عزت، کامیابی اور زندگی کا اصل دار و مدار صرف اللہ کی اطاعت اور عاجزی میں ہے، نہ کہ طاقت اور غرور میں۔ ناظرین، قوم عاد کی کہانی ہمیں واضح سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور جسمانی قوت اگر غرور اور تکبر کے لیے استعمال ہوں تو ان کا انجام صرف ہلاکت اور ویرانی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی پہاڑوں کو اپنے قدموں تلے رونتے، ستونوں کو آسمان سے بات کرنے کے قابل سمجھتے، آج صرف ریت کے نیچے دفن ہو گئے ہیں۔ یہ تاریخ کا امر ثابت کردہ قانون ہے کہ غرور کی سزا یقینی ہے اور اللہ کی نافرمانی انسان کو فنا کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ طاقت کا اصل مطلب صرف اللہ کے احکام کی اطاعت میں ہے، اور جب انسان خود کو اللہ کے برابر سمجھ بیٹھے تب وہ اپنے انجام کو خود بلا لیتا ہے۔ یہ سبق آج کے انسان کے لیے بھی ویسا ہی اہم ہے، چاہے ہم کتنا بھی طاقتور ہوں، علم یا دولت میں آگے ہوں، عاجزی اور اطاعت اللہ کے سامنے ضروری ہے۔ غرور اور خود پسندی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ پر ایمان اور عاجزی زندگی کو کامیابی اور سکون عطا کرتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل عظمت صرف اللہ کے قرب میں ہے، اور ہماری شان اسی میں ہے کہ ہم اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں۔ آخر میں یہی مؤثر جملہ ہمارے دلوں پر چھاپ چھوڑتا ہے: غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ صرف فنا ہے۔ اطاعت اور عاجزی ہی انسان کی حقیقی بقا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غرور اور نافرمانی سے بچائے، ہماری زندگی میں عاجزی اور اطاعت کی روشنی ڈالے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ آمین۔ اگر آپ کو قرآن کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں لکھیں کہ آپ اگلی قسط میں کس قوم کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہر نئی داستان سے مستفید ہو سکیں۔